بيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان قرآن اور اسلام کی روشنی میں، یعنی ہمارا دین اسلام، قرآن حدیث کیا بتاتے ہیں انسان کے بارے میں۔ قرآنی آیات میں لفظ انسان جہاں جہاں آیا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ 65 مرتبہ 65 ٹائمز انسان کا لفظ قرآن میں ہے، پھر انس کا لفظ ہے، پھر الناس کا لفظ ہے، پھر عبد کا لفظ ہے، پھر الذین کا لفظ ہے۔ وہ تمام اگر بیان کیے جائیں تو ایک عمر چاہیے۔ سورۃ الدہر قرآن کی ایک سورت ہے جس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اس کو بالعموم سورۃ الانسان کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی انسان کی تخلیق کا ذکر ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ، اس زمانے میں ایک ایسا وقت جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بلا شبہ ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا ایک مخلوط نطفہ سے۔ آگے ذکر ہے۔ یہ حل کا لفظ مفسرین فرماتے ہیں استفہام کے لیے نہیں ہے، بلکہ قد کے معنی میں، یعنی ضرور انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لمبی عمر ہم دنیا میں جتنا وقت گزارتے ہیں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ میری امت کی اوسط عمر، ایوریج ایج 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ کوئی 100 سال کا ہو جاتا ہے اور کوئی چند دن بھی نہیں پاتا۔ تو ہر شخص پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی تو وہ ویسے ہی معدوم تھا، یعنی نظر نہیں آتا تھا، اس کے ذکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ماں کے شکم میں تھا، رحم مادر میں، اس نے جب قرار پکڑا تب بھی کسی کو کیا خبر۔ آج کل تو آپ نے الٹرا ساؤنڈ یا دوسرے آلات ہیں کہ ان سے آپ کچھ تھوڑی بہت تخلیق دیکھ لیتے ہیں، مگر انسان پر ایسا دور گزر چکا ہے جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ آج اگر وہ کچھ ہے، کتنے ہی نام والا ہے، شان والا ہے، مقام والا ہے، عہدے اور منصب والا ہے، دولت والا ہے، علم والا ہے، تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، مغرور ہو کر یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کبھی کچھ نہیں تھا، آج ہے تو رب تعالی کی عطا سے ہے، یعنی اسے اللہ تعالی کا
ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے انسان کی پیدائش کی حقیقت۔ ہیومن ایمبریو اور اس کے حوالے سے ایمبریولوجی ایک پوری کتاب، ایک نہیں کئی کتابیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ 570 یا 571 عیسوی بتائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سال ولادت، پیدائش کا سال، اور جب ظاہری دنیاوی گنتی کے لحاظ سے عمر شریف 40 برس کی تعداد کو پہنچی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ وہ وقت جو بتایا جاتا ہے وہ 7ویں صدی عیسوی یعنی 600 کچھ کا وہ زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جو خبریں دے رہے ہیں، آج ایمبریولوجی نے آج جانی ہے کہ انسان کیا تھا، ابتدا کیسے ہوئی، کتنے مراحل سے گزرا۔ مائکروسکوپ اس زمانے میں ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا اور انسان کے پاس اتنے آلات یا آج کی زبان میں اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ وہ رب تعالی قرآن میں جو کچھ فرما رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کو واضح کیا۔ انسان پر کیا کیا مراحل گزرے جو آج 21ویں صدی میں آ کر سائنس کو معلوم ہوئے، قرآن نے پہلے بتا دیے۔ نطفہ یہ انسان کی ابتدا ہے۔ پانی کے ایک قطرے بوند سے انسان کی ابتدا ہوئی۔ صاف نتھرے ہوئے پانی کو بھی نطفہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے بچے کی پیدائش کا سبب ماں باپ کو بنایا، مرد اور عورت، لیکن یہ دونوں نہ ہوں اللہ تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ حضرت آدم کو اس نے پیدا کیا، میں اس پر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ مشیج، امشاج کا لفظ آیا ہے، یہ جمع ہے مشیج کی، کس کو کہتے ہیں؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ سائنس آج وہاں پہنچی ہے۔ قرآن اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی میں وہ تمام باتیں بتا رہے ہیں۔ نطفہ کسے کہتے ہیں، علاقہ کسے کہتے ہیں، مدغہ کسے کہتے ہیں، یہ سائنس کو آج معلوم ہوا ہے۔ قرآن نے 1400 کتنے برس پہلے بیان کر دیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا۔ انسان کا مزاج جی بڑا غسور ہے، بڑا ذہین ہے، بہت چالاک ہے، شارپ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، نیکی پسند ہے، مزاج میں نرمی ہے، یہ ساری باتیں وہیں طے ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، یہ جو آپ پیشانی جس کو کہتے ہیں فور ہیڈ، مطلع، یہ انسان کی پیشانی، ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کی جب مدت پوری کرتا ہے، اس نطفے پر، پانی کی بوند پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو شکل بنتی ہے، تو ماتھے پر فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ کتنی عمر پائے گا، نیک ہوگا یا بد، کیا کرے گا اور کیسا ہوگا، اس کا رزق وغیرہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی عطا سے اس فرشتے کو علم ہو جاتا ہے ان باتوں کا، تو وہ لکھتا ہے۔ تو یہ ناسیہ، یہ جو سامنے کا حصہ کہ بالوں سے پکڑا جائے گا، یہ تمام تفصیل آج سائنس نے بتا دیا۔ انسان کے دماغ کا صرف سامنے کا جو حصہ ہے
وہی اصل چیز ہے، وہی سب کام کرتا ہے، باقی تمام سپورٹ کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، مگر یہ خاص حصہ تو انسان کی پیشانی اس کا مقدر بھی بتاتی ہے اور اس کا احوال بھی، لیکن یہ سب کچھ نطفے پر گزر جاتا ہے۔ ہم عمر بھر بہت کچھ نہیں جان پاتے، اللہ تعالی نے اسی میں یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ عناصر اور طبائع، عناصر جمع عنصر کی، یہ آئٹمز کیا ہوتے ہیں، ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، طبیعتیں کیا ہوتی ہیں، مزاج کیا ہوتے ہیں، یہ انسان کے حوالے سے واضح ہے۔ اور انسان کو گوناگون طرح طرح کی خوبیاں اور قوتیں دی گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم اسے آزمائیں۔ واضح رہے اللہ آزماتا اس لیے نہیں کہ خود جانے بلکہ ظاہر کر دے، اس کی طرف سے آزمائش ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے سننے والا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہاں یہ بھی بتاؤں انہ هو السمیع البصیر، یہ تو اللہ کی شان ہے، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ انسان کو سننے والا دیکھنے والا رب تعالی نے بنایا ہے۔ اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے، مخلوق کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ رب جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ وہ خود فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، پھر اس بندے کو قوت ربانی حاصل ہوتی ہے، اور یہ قرآن حدیث میں واضح بیان ہے۔ تو انسان کو اوامر اور نواہی، اوامر جمع امر کی، نواہی جمع نہیں کی، امر جو کرنا ہے، نہیں جس سے بچنا ہے، یہ واضح کر کے بتا دیا گیا، رستہ دکھا دیا گیا، ہدایت پہنچا دی گئی، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب چاہے یہ بندہ شکر گزار بنے یا ناشکرا اور انکار کرنے والا بنے، تو انسان میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ یہ انسان کے اپنے کمالات نہیں ہیں، رب تعالی کے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ بیان قرآنی آیات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جاری۔ آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوا، مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك وأنت الأسمى